آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، جارج آرویل کا مشہور ناول 1984، اور خاص طور پر اس کا ایک تصور ہے نیوز سپیک۔ جی بالکل، نیوز سپیک کافی گہرا تصور ہے یہ۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی نیوز سپیک کی وضاحت کرتا ہے۔ آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ زبان کو وہ کیسے سوچ اور سچائی پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی دیکھیں، نیوز سپیک بظاہر تو ایک آپ کہیں آسان زبان لگتی ہے، لیکن آرویل کے مطابق یہ سادگی جو ہے نا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ اصل میں ایک پورا نظام ہے، ایک ٹول ہے جو انسانی سوچ کو محدود کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ زبان ایک ہتھیار کے طور پر، یہ خیالی مطلب کافی چونکانے والا ہے۔ یہ محدودیت کیسے کام کرتی ہے؟ کیا صرف الفاظ کم کر دینے سے سوچ بدل جاتی ہے؟ نہیں، یہ صرف الفاظ کم کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ گہری چیز ہے۔ نیوز سپیک کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر کسی خیال کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس لفظ ہی نہ ہو تو آپ وہ خیال سوچیں گے کیسے؟ اچھا۔ لفظ تھا وہ صرف بہت ہی محدود معنوں میں تھا، جیسے بھئی یہ میز دھول سے آزاد ہے، لیکن وہ جو سیاسی یا ذاتی آزادی کا تصور ہے نا، جی اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ تو وہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے برا کہنے کی بجائے وہ ان گڈ استعمال کرتے تھے، جو متضاد الفاظ ہیں یا باریک فرق والے الفاظ، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ کیوں؟ مطلب مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد تھا کہ سوچ کی جو رنگارنگی ہے، جو نیوینس ہے، وہ ختم ہو جائے۔ ذہن بالکل سیدھا سوچے، پارٹی لائن پر۔ یعنی زبان کی پوری ساختی بدل دی تاکہ کچھ خاص خیالات ناممکن ہو جائے۔ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ قسمیں تھیں، جیسے اے ووکیبلری تھی روزمرہ کے لیے، اچھا۔ پھر بی ووکیبلری تھی جس میں سیاسی طور پر بنائے گئے الفاظ تھے، جیسے گڈ تھنک۔ گڈ تھنک۔ ہاں، مطلب پارٹی جو سوچتی ہے وہی صحیح سوچ ہے۔ اوہو۔ اور ایک سی ووکیبلری تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے، جس میں سے بھی ہر قسم کا نظریاتی مواد نکال دیا گیا تھا۔ مقصد تھا کہ الفاظ اتنے کم اور اتنے سیدھے ہوں کہ وہ تنقیدی سوچ کا خیال بھی نہ آئے۔ بالکل اس کا خیال تک ذہن میں نہ آ سکے۔ یہ تو سیدھا سیدھا سوچ پر حملہ ہے۔ آرویل کا وہ مشہور جملہ ہے نا، جی جی، جو زبان کو کنٹرول کرتے ہیں وہی سچ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ صرف سوچ کو محدود کرنے کی بات نہیں تھی، یہ حقیقت کو بدلنے کی بات تھی۔ پارٹی جو کہتی تھی وہی سچ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ ڈبل تھنک کے تصور سے جڑا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں دو بالکل الٹ باتوں پر یقین رکھنا۔ جب زبان ہی ایسی ہو جو تضاد کو مان لے یا اسے نارمل بنا دے، تو پھر پارٹی کچھ بھی کہے، چاہے وہ کل کی بات کے بالکل الٹ ہو، وہی سچ لگتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ ٹھیک ہے 1984 تو ایک فکشن ہے، ایک خیالی دنیا ہے، لیکن زبان کا ایسا استعمال کیا حقیقی دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، نیوز سپیک تو ایک انتہا ہے، جی، لیکن وہ زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ، کچھ خاص الفاظ کا چناؤ، جی، جیسے آپ نے پہلے کہا قومی سلامتی یا عوامی مفاد، ہاں، یہ جی، ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب بعض اوقات واضح نہیں ہوتا، لیکن ان سے جذبات بھڑکائے جا سکتے ہیں یا لوگوں کی رائے کو ایک خاص طرف موڑا جا سکتا ہے۔ تو زبان کے ذریعے کنٹرول کی کوششیں وہ نئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ناول اور نیوز سپیک کا تصور آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ اس سارے تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، دیکھیں کہ زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ہماری سوچ بناتی ہے، ہماری حقیقت کو تشکیل دیتی ہے۔ الفاظ کا چناؤ، ان کے معنی یا ان کا نہ ہونا، یہ سب طاقت کے کھیل کا حصہ ہو سکتا ہے۔ آرویل کا کام، جیسا ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، وہ ایک طرح سے مستقل یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر دھیان دینا ہے، سوال پوچھتے رہنا ہے اور الفاظ کے پیچھے چھپے معنی سمجھنے ہیں۔ یعنی تنقیدی سوچ بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ ہمیں الرٹ رہنا ہے کہ زبان کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو گویا الفاظ کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، ان میں وہ پوری دنیا بدلنے کی طاقت ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ کیا سوال؟ یہی کہ
آج کل جب اتنی معلومات ہیں، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جہاں الفاظ اور معنی اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں یا بدلے جا رہے ہیں، وہاں ہم اپنی سوچ کی آزادی اور سچائی کے اپنی سمجھ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ جو روزمرہ میں زبان کا استعمال ہوتا ہے، میڈیا میں، اشتہاروں میں، اس کے اثر کو کیسے پہچانیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیشہ متعلقہ رہے گا۔ گہرا سوال ہے۔ ہاں نا، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زبان کی یہ جو ہیرا پھیری ہے، یہ کیسے ہمارے خیالات اور دنیا کو دیکھنے کے انداز کو محدود کر سکتی ہے۔ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں کہ یہ نیوز سپیک یہ ہے کیا چیز آخر؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ ناول میں یہ ایک ایسی زبان تھی جسے حکمران طبقے نے جان بوجھ کر بنایا تھا۔ جی بالکل، گھڑا تھا اسے۔ اور اس کا مقصد بڑا عجیب سا تھا کہ الفاظ کم کر دو تاکہ سوچ بھی کم ہو جائے۔ مطلب کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو عجیب لگتا ہے، لیکن آرویل کا نقطہ نظر بہت گہرا تھا۔ یہ صرف الفاظ کم کرنا نہیں تھا۔ اچھا، نیوز اسپیک کا اصل مقصد تھا سوچ کا جو دائرہ ہے نا، اسی کو سکیڑ دینا۔ ذرائع یہی واضح کرتے ہیں۔ آرویل کا بنیادی خیال کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کسی باغیانہ خیال کو یا کسی آزاد سوچ کو بیان کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہوں گے تو آپ وہ سوچ ہی نہیں پائیں گے۔ مطلب زبان کو آسان بنانے کے نام پر وہ دراصل سوچ کو ہی ناممکن بنا رہے تھے۔ مثال کے طور پر کیسے؟ جیسے انہوں نے مثال دی ہے ناول میں کہ اچھا کے لیے بس گڈ کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر بہت اچھا کہنا ہے تو پلس گڈ۔ اچھا۔ اور اگر بہترین کہنا ہے تو ڈبل پلس گڈ۔ اب جو مخالف معنی والا لفظ ہے جیسے برا، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، بس ان گڈ کہہ دیں۔ یعنی ناٹ گڈ۔ بالکل۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو باریکیاں ہیں، جو مختلف شیڈز آف میننگز ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ متبادل سوچ کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی الفاظ کا ذخیرہ کم کرنا وہ ایک طرح سے خیالات کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک خیال ہے۔ جی ہاں، بہت خطرناک۔ اور اس کا جو گہرا مطلب نکلتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے وہ ایک طرح سے سچائی کے معنی کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ آرویل کا پیغام یہی تھا کہ زبان پر اختیار، سمجھیں حقیقت پر اختیار۔ مثال کے طور پر آزادی۔ بالکل، ناول میں آزادی، فریڈم کا لفظ تو ہے، مگر نیوز سپیک میں اس کا مطلب صرف کسی چیز کی غیر موجودگی ہے۔ جیسے یہ کتا جوؤں سے آزاد ہے۔ یعنی بہت محدود معنی میں۔ جی، وہ جو سیاسی یا ذہنی آزادی کا اصل تصور ہے نا، وہ نیوز سپیک میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، ناقابل تصور ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ حقیقت کو مس کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جب آزادی جیسے بنیادی لفظ کا مطلب ہی اس طرح بدل دیا جائے تو یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی آج کل زبان کیسے استعمال ہو رہی ہے۔ کیا یہ صرف ناول کی باتیں ہیں یا آج کی دنیا میں بھی ہمیں ایسے طریقے نظر آتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا۔ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی باقاعدہ نیوز اسپیک تو نہیں ہے، شکر ہے، لیکن زبان کے ذریعے سوچ پر اثر انداز ہونے کی کوششیں وہ آج بھی جاری ہیں۔ ذرائع میں میڈیا فریمنگ کا ذکر ملتا ہے۔ میڈیا فریمنگ وہ کیا ہے؟ یعنی کسی خبر کو پیش کرنے کا انداز، الفاظ کا چناؤ، کس پہلو پر زور دینا ہے، کسے نظر انداز کرنا ہے، یہ سب چیزیں مل کر عوام کی رائے پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی واقعہ ہو رہا ہے، اسے کوئی احتجاج کہہ سکتا ہے، کوئی ہنگامہ آ رہا ہے۔ ہاں صحیح۔ اب یہ دونوں لفظ سننے والے کے ذہن میں بالکل مختلف تصویر بناتے ہیں نا۔ بالکل، ایک میں لگتا ہے جائز حق مانگ رہے ہیں، دوسرے میں کچھ اور۔ تو یہ غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے؟ جی، اکثر غیر محسوس طریقے سے ہی ہوتا ہے۔ الفاظ کے چناؤ سے پورا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح پروپیگنڈا کو دیکھ لیں، اس میں تو زبان کا استعمال مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ خاص کیا کہتے ہیں بز ورڈز، ہاں وہ چلتے ہیں آج کل، جی، یا خوشنما الفاظ کا استعمال۔ ذرائع میں ایک مثال دی گئی ہے کولیٹرل ڈیمیج کی۔ ہاں یہ سنا ہے، جنگ کے حوالے سے۔ بالکل، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے جنگ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے لیے۔ اب یہ لفظ کیسا ہے؟ تکنیکی، غیر جذباتی۔ جی، یہ جو اصل انسانی المیہ ہے اس کی سنگینی کو کم کر دیتا ہے۔ اسے ایسے پیش کرتا ہے جیسے یہ کوئی فوجی کارروائی کا ناگزیر نتیجہ ہو، بس۔
تو اس پر سوال اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے بالکل۔ اخلاقی طور پر۔ بالکل، اور پھر وہ جو آپ نے بات کی متبادل حقائق والی، ہاں، وہ تو بہت ہی عجیب اصطلاح تھی۔ وہ تو سیدھا سیدھا سچائی کے تصور کو ہی چیلنج کرنے والی بات لگتی ہے نا؟ بالکل۔ جی، متبادل حقائق جیسی اصطلاح استعمال کر کے سچ اور جھوٹ کے درمیان کی جو لکیر ہے اسی کو دھندلا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ہر کسی کا اپنا سچ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہی تاثر دیا جاتا ہے، چاہے وہ واضح ثبوتوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نیوز اسپیک کے مقصد سے کافی ملتا جلتا ہے، کیسے؟ یعنی زبان کے ذریعے حقیقت کی ایک ایسی تصویر بنانا جو طاقتوروں کے مفاد میں ہو۔ تو یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ زبان آج بھی کتنی طاقتور ہے اور کیسے ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں ہمارے تاثرات کو قابو کر سکتی ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو سے یہ بات تو بہت واضح ہو گئی ہے کہ زبان صرف رابطے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ سوچ کو ڈھالنے اور حقیقت کے ہمارے تصور کو بنانے یا بگاڑنے کا ایک بہت مؤثر اوزار بھی ہے۔